افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی پشت پناہی مکمل ترک کرتے ہوئے تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو پٹا ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تحریک طالبان پاکستان کے تخریب کاروں پر کریک ڈاؤن کے بعد اب افغان طالبان نے پہلی بار پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو فسادی اور نافرمان قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین کچھ معاملات پر اختلافات کے بعد پہلے کابل اور پھر چین میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت نے پاکستانیوں کو نشانہ بنانے والے افغان دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر رکھا ہے، جس کے تحت نہ صرف ٹی ٹی پی پر پاکستان میں تخریبی کارروائیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اب تو کھلے الفاظ میں انہیں خبردار کر دیا گیا ہے کہ ایسی کارروائیوں کا افغان طالبان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مبصرین اس اہم پیش رفت کو اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں بہتری اور مضبوطی کا نقطہ آغاز قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس اہم پیش رفت سے پاکستان افغان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ واضح رہے کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو متنبع کیا کہ امیر کے حکم کے خلاف پاکستان میں لڑنا قطعاً ناجائز ہے۔ طالبان امیر کے حکم کے بغیر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ جہاد کی اجازت دینا کسی فرد یا گروہ نہیں، صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے۔ ریاستی قیادت کے منع کرنے کے باوجود پاکستان جانا دینی نافرمانی ہے۔ کابل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تحریک طالبان پاکستان کے تخریب کاروں کو خبردار کرتے ہوئے مزید کہا کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک میں لڑنا جائز نہیں۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں ہو سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا کسی گروہ یا فرد کا نہیں، صرف ریاستی امیر کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر ریاستی قیادت کسی ملک میں نہ جانے کا حکم دے چکی ہے تو اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے۔ کمانڈر سعید اللہ سعید نے کہا کہ اپنی انا یا گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر کیا گیا جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ جہاد کے نام پر حملہ کرنے والے گروہ شریعت اور افغان امارت دونوں کے نافرمان ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان کا یہ بیان پاکستان کی داخلی سلامتی بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی پراکسیز اور بھارتی ایما پر ٹی ٹی پی کا نام نہاد جہاد دراصل شریعت، ریاست اور امن کے خلاف دہشت گردی ہے۔ اس پیش رفت سے واقف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران زیادہ تر توجہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر مرکوز رہی، لیکن اسی عرصے کے دوران اسلام آباد اور کابل نے خاموشی سے کام کیا تاکہ کشیدگی کے شکار تعلقات کو بحال کیا جا سکے۔ پہلی بار پاکستان نے کابل کے نقطۂ نظر میں تبدیلی اس وقت محسوس کی جب مارچ کے تیسرے ہفتے میں خصوصی ایلچی برائے افغانستان محمد صادق خان کی قیادت میں پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا اور اس وفد کو کابل نے سرحد پار دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بند کمرے میں ہونے والی بات چیت سے واقف ذرائع نے بتایا کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاکستان نے محسوس کیا کہ طالبان حکومت پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اس وقت اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ افغان طالبان نے اپنے ایسے شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جنہوں نے یا تو ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی یا گروپ کا حصہ بننے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اس کریک ڈاؤن کے دوران بہت سے ایسے افغانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا جو افغان شہریوں کو ٹی ٹی پی کے لیے بھرتی کر رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے بار بار کے احتجاج کے بعد آخرکار افغان طالبان حرکت میں آ گئے اور اپنے شہریوں کے خلاف کارروائی کی، جس کی وجہ سے نہ صرف کے پی میں خودکش حملوں میں نمایاں کمی آئی بلکہ اسحاق ڈار کی 19 اپریل کو دوبارہ کابل کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ 3 سالوں میں کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا افغان دارالحکومت کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اس دورے میں کابل کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔
जिस के बाद पाकिस्तान ने अफगान दरामद कुनंदगान के लिए बैंक जमानतों की शर्त को खत्म किया और अफगान तिजारत पर से कुछ पाबंदियां हटा दी। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान का एतमाद उस वक्त भी जीता जब उसने कुछ अफगान शहरियों को पकड़ लिया जिन्होंने पहलगाम हमले के फौरन बाद पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 70 से ज्यादा दहशतगर्दों को सहूलत फराहम की थी। बाद अज़ां पाक भारत जंग के दौरान अफगानिस्तान से कशीदगी में उस वक्त इजाफा देखने में आया जब ये खबरें वायरल हुई कि बाज़ अफगान हुकूमती जिम्मेदारान मोदी सरकार से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ताहम अब अफगान वजीर खारिजा ने ऐसी खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिन लोगों ने इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए पाक अफगान ताल्लुकात खराब करने की साजिश रचाई है, इनमें अक्सरियत का ताल्लुक साबिक अफगान हुकूमत के एहलकारों से है ताकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करके इस कशमकश से फायदा उठा सकें। साबिक अफगान खुफिया इदारे NDS के सरबरा अमरुल्लाह सालेह इसके पीछे थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सरपरस्ती की, जबकि कुछ अफगान हुकूमत से वाबस्ता अफराद भी इसकी जद में आए। ताहम अफगान हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।